ویڈیو جو ہے نا آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ویڈیو کے اندر کیا ہے، اور کچھ دو چار باتیں آپ کے سامنے مزید بھی جو ہے نا عرض کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا چیز۔ ہو گیا یہ آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ بہت پہلے پہنا تھا، یہ بنایا۔ کیوں بنایا تھا یہ؟ کس مقصد کے لیے یہ بنایا ہے آپ نے؟ بیماری کیا بیماری آپ کو؟ وہ یہ تو دیکھ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، دیکھ یہ تو بالکل ختم ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ اس کی حالت دیکھو یار کیا ہو گئی ہے۔ بتاؤ یہ کس مقصد کے لیے آپ نے پہنا ہے؟ بتاؤ بھائی یہ تعویذ آپ نے کس مقصد کے لیے پہنا ہے؟ جی یہ دیکھو نا، یہ اتنا ختم ہو گیا ہے کہ یہ کھل بھی نہیں رہا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا یار آپ کو؟ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ کچھ ہے اس کے اندر؟ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ بولو دیکھو، کھولو، خالی کاغذ آپ نے پہنا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی اس کے اندر تعویذ ہے۔ یہ دیکھو یہ بھی صاف ہے، دیکھو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے اندر، یہ تو بالکل خراب ہو گیا ہے۔ شروع سے کچھ لکھا نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، خالی ہے۔ دیکھ آپ نے گلے میں پہنا ہوا ہے کہ بھئی اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوگا، اس سے جو ہے کیا ہے میں بیماریوں سے بچ جاؤں گا۔ بھئی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس تعویذ کے اندر تو ہم بولتے یار اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اس میں تو اللہ کا کلام بھی نہیں ہے، کوئی دنیا کی کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی جادو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، ویسے آپ نے پہنا ہوا ہے۔ نہیں پہنو بھائی یہ چیز، آپ تو حافظ بن رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، خود قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، الحمدللہ تو یاد ہے نا، تو یہ پڑھا کرو، آیت الکرسی یاد ہے، یہ ساری صورتیں پڑھا کرو۔ یہ تعویذ نہیں پہن رہے، وہ خالی تعویذ آپ نے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جس طالب علم نے یہ تعویذ پہنا ہوا تھا تو اندر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا، تعویذ جو ہے کیا ہے بالکل ختم تھا، پانی کے اندر اتنا گیلا ہو گیا تھا کہ بالکل وہ کاغذ جو ہے نا کھول ہی نہیں رہا تھا، اور نہ اس کے اندر کوئی لکھائی موجود تھی۔ تو یہ ہماری حالت ہے کہ تعویذ کے اندر کبھی کچھ تو لکھا ہی نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، یا لکھا تو ہوتا ہے لیکن وہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے، اتنا بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ اندر سے لکھائی وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے یہ تعویذ پہنا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو نا ہمارے کام ہو رہے ہیں، ہماری بیماریاں اس کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں۔ یہ بات سمجھ لے کہ ایک ہوتا ہے دم اور ایک ہوتا ہے تعویذ۔ تو دم کے جائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، دم جو ہے دم درود کرنا، کوئی کسی بیمار کے اوپر قرآنی آیات پڑھ کے اس کو دم کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ جو ہمارے زمانے میں یہ تعویذ دیا جاتا ہے کاغذ کے اوپر لکھ کر اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے چمڑے کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر، تو اس کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تعویذ دینا جائز نہیں ہے، جبکہ بعض نے تعویذ کو جائز بھی کہا ہے، لیکن مطلقاً جائز نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ حضرات بھی کچھ شرائط لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرائط پائی جائے تو پھر تعویذ جو ہے وہ جائز ہے، اور اگر یہ شرائط نہیں پائی جائے تو پھر تعویذ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے مشہور کر دیا نا کہ بھئی تعویذ جائز ہے، مطلقاً اس کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ تعویذ کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویذ کسی غلط مقصد کے لیے نہ ہو، کسی کو نقصان دینے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف جو ہے کسی مصیبت یا بیماری کو دور کرنے کی غرض سے ہو۔
تو پھر ان علماء نے جو اس کو جائز کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پھر یہ تعویذ دینا جائز ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھ لے کہ جب تعویذ لوگ دیتے ہیں یا تعویذ لیتے ہیں تو اس کا مقصد کوئی نہ کوئی نقصان کسی کو دینا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، اپنی مصیبت کو دور کرنا یا بیماری کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہو، یعنی قرآن ہو، یا اللہ کے ناموں پر یا اللہ کی صفات پر مشتمل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ عربی زبان میں ہو یا پھر ایسی زبان میں ہو جس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہو، مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ اس میں بذات خود کوئی اثر نہیں ہے، تعویذ میں بذات خود کوئی اثر نہیں، بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی آدمی تعویذ لیتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے اور اس کا اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ تعویذ جو ہے یہ مؤثر حقیقی ہے اور سب کچھ یہی کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ تعویذ دیتے ہیں تو تعویذ دینے والے بھی یہ نہیں بتاتے کہ اس میں کوئی اثر نہیں بذات خود۔ ایک طالب علم ہمارے پاس پڑھا کرتا تھا، تو ایک دفعہ اس کے گلے میں نے تعویذ دیکھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تعویذ نکال کے دو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ جس نے بھی لکھ کے دی ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا پتہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہو۔ خیر بہرحال میں نے اصرار کیا تو تعویذ کھولا جب ہم نے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان ملائک سے جو ہے کیا مدد مانگی گئی تھی۔ تو میں نے جب اس کو دکھایا وہ حیران ہو گیا، اس نے اسی وقت اس تعویذ کو ختم کیا اور کہا کہ آئندہ میں تعویذ نہیں پہنوں گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ تعویذ جو ہے یہ دواؤں کی طرح ایک ظاہری سبب اور تدبیر ہے۔ جس طرح دواؤں سے کبھی جو ہے نا، جو دوائیاں ہوتی ہیں ان سے کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اسی طرح تعویذ سے بھی کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں برابر بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ تعویذ میں فتنہ ہے جبکہ دوائیوں میں فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ کیسا ہے؟ فتنہ اس طور پہ ہے کہ تعویذ میں تعویذ دینے والے کے متعلق بزرگی کا خیال پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہوتا ہے کہ یار جس نے تعویذ دیا ہے یہ تو کوئی بہت ہی اللہ کا ولی ہے، کوئی ولی کامل ہے۔ جبکہ ڈاکٹر جو دوائیاں دیتا ہے، طبیب جو دوائیاں دیتا ہے، اس ڈاکٹر اور طبیب کے متعلق اس طرح کی بزرگی کا اعتقاد پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال تعویذ کو جن لوگوں نے جائز کہا ہے انہوں نے مطلقاً جائز نہیں کہا، یہ کچھ شرائط بیان کی ہے۔ ہمارا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے کہ احادیث کے اندر ہمیں دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے، تعویذ گنڈوں کے اندر ہم لگ گئے ہیں، وظائف کے اندر ہم لگ گئے ہیں۔ تو تعویذ گنڈوں سے بچنا چاہیے۔ جن علماء نے تعویذ کو جائز بھی کہا ہے وہ بھی اس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔